السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور امریکہ سے رؤف کلاسا صاحب۔ ناظرین، عمران خان نے 14 اگست کو لانگ مارچ کا اعلان کیا تو وفاقی حکومت نے بھی اسی دن اسلام آباد میں جلسے جلوس کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی ایک طویل عرصے کے بعد 2 ہفتے کا بھرپور جشن آزادی منانے کا فیصلہ کیا ہے اور وزیر اعظم صاحب ڈی چوک پر قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ ادھر تحریک انصاف نے اعلان کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہمارے اعلان کردہ مقام پر اگر جشن آزادی کی تقریب حکومت کی جانب سے منعقد کی گئی تو دوبارہ سے سانحہ ماڈل ٹاؤن پیش آ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حکومت اسی مقام پر 14 اگست کی تقریب کرنا چاہتی تھی تو آخر یہ اعلان پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ اعلان لانگ مارچ کے اعلان کے بعد ہی کیوں؟ کیا حالات کو جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی بات کریں گے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے انکشاف کی، جنہوں نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل ہوئی کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے تو ان کا مواخذہ نہیں ہوگا اور نون لیگ بھی اس ڈیل میں ان کے ساتھ شامل تھی، لیکن اب مشرف سے متعلق نون لیگ کا جو رویہ ہے یہ نامناسب ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی لوگ اس سے انکاری ہیں اور نون لیگ بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہماری پرویز مشرف کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی تھی۔ آخر یہ سارا کیا معاملہ ہے، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کلاسا صاحب اور قاضی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں پہلے۔ جی قاضی صاحب۔ شاہ جی، ایک سٹوری کی تھی ہم نے کچھ عرصے پہلے، کلاسا صاحب نے کی تھی، کچھ مجسموں کی بات ہوئی تھی۔ ایک مجسمہ جو ہے وہ برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے بھی لگ رہا ہے اور بڑی محبت کا اظہار ہو رہا ہے برطانیہ اور ان کے مابین، مگر اس مجسمے کے پیچھے ڈیل اور مال کون سا کار فرما ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا کلونیل پاسٹ میں بھی دیکھیں گے کہ گاندھی کو آج سیلیبریٹ کرنے والے تب گاندھی کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ تو یہ ایک تو کہانی سنائیں گے کہ یہ جو برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے جو پارلیمنٹ سکوئر ہے وہاں پہ گاندھی کا مجسمہ لگایا جا رہا ہے برطانیہ میں، تو یہ کیا کہانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے ایک چکوال اپنے آج شہر کی بات کرتے ہیں کہ وہاں تقریباً اب وہاں بہت زیادہ ہندو اور سکھ فیملیز رہا کرتی تھی 47 سے پہلے، اب صرف 2 فیملیز ہیں، جن میں سے ایک فیملی کا ذکر کل میں نے ایک رپورٹ میں دیکھا، اور ایک بیٹی جو ہماری ایک اکیلی وہاں ان کی جو ہندو فیملی ہے، ان کی کہانی، ان کے کیا مسائل ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اگر وقت ملا، کیونکہ آج کلاس صاحب بھی میرے خیال میں 1-2 سٹوریز ہیں، تو اگر وقت ملا تو جو ورلڈ بینک ہمیں کہتا ہے جی ماحولیاتی آلودگی آپ نے بڑھا دی، یہ تمام کمرشل ادارے جن کا پیورلی کمرشل انٹرسٹ ہوتا ہے، جو عملی طور پر واردات اور کر رہے ہوتے ہیں، مگر بظاہر ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے بڑے دوست ہیں اور ہمارا ماحول ٹھیک کرنے آئے ہیں اور ہماری غربت ختم کرنے آئے ہیں، اور بڑی غربت بڑھ گئی ہے۔ عملی طور پر وہ غربت بڑھا رہے ہوتے ہیں، مگر شاید یہ اسٹریٹجی ہے، پیکیجنگ ہے، یہ ان کا جس طرح ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے کہ وہ ایک شکل کیا ہے دکھانے کی اور کام کیا ہو رہا ہے، اس پہ بات اگر وقت ملا۔ ٹھیک ہے، کلاسا صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسا صاحب۔ جی شاید ویسے تو قاضی صاحب کی بڑی اہم سٹوریز ہیں، اور ان دونوں میں سے جو مجھے زیادہ اہم لگ رہی ہے جو یہ اس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں ہندو فیملیز کے حوالے سے، یہ پاکستان میں واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ کیا یہاں پہ سوشل ایشوز ہیں، اس پہ میرا خیال ہے ہمیں آج کچھ ڈیٹیل پہ ضرور بات کرنی چاہیے، اور اگر موقع نہ ملا تو شاید ایک سٹوری میں بھی ڈراپ کر دوں گا، اگرچہ آج میرے پاس 2 سٹوریز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا قاضی صاحب نے ایک سٹوری کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جو ٹھیک بھی تھی کہ برازیل کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ناراض تھے برازیلین گورنمنٹ سے کہ آپ نے کیوں ورلڈ کپ ہمارے پاس کروایا ہے اور ہمیں کیا آپ نے ایک اس عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اس کے لیٹسٹ کچھ اس کے فگرز آئے ہیں کہ کتنی کمائی ہوئی ہے اور کتنا پیسہ آیا ہے وہاں پہ، اس کی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ برازیل نے $10 ارب وہاں خرچہ کیا تھا ورلڈ کپ کو اپنے یہاں منعقد کرانے کا۔ اب جو نیٹ ان کو پروفٹ ہوا ہے وہاں برازیل گورنمنٹ کو اور لوگوں کو، وہ $64 بلین کا ہوا ہے۔ ایک تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ حکومتوں کا بعض دفعہ اسٹیپ لوگوں کو نہیں اچھے لگ رہے ہوتے، لیکن اس میں سے کوئی اچھائی کا پہلو نکل آتا ہے۔ اور دوسرا آپ میرے ساتھ تھوڑا سا کنسول بھی کیجیے گا کہ میری فیوریٹ ٹیم جو ہے یہ ارجنٹائن جو ہے تو وہ ہار گئی ہے، اور جرمن بہتر ٹیم تھی وہ جیت گئی ہے۔ نہیں، یہ مشترکہ میسی کے فین تو نہیں آپ؟ بالکل، میں میسی کا سب سے بڑا، بلکہ میسی کی وجہ سے میں نے ورلڈ کپ دیکھا ہے، کیونکہ فٹ بال مجھے اتنی نہیں پسند ہے سچ، لیکن میسی کی وجہ سے میں نے اس کے میچز دیکھے اور صرف ارجنٹائن کے ہی میچ دیکھے جہاں مجھے بھی افسوس ہوا ارجنٹائن کے ہارنے کا، مجھے بھی میسی بہت اچھا لگتا ہے، مجھے اسی وجہ سے یہ افسوس ہے میسی کی وجہ سے۔ اگین ایک گریٹ ایک پلیئر ہے، ہم نے دیکھا ہے
اور دوسری سٹوری جو ہم اس پہ کریں گے وہ ساتھ ہے، وہ ہمارے حسن رضا رپورٹر ہیں ہمارے یہ روزنامہ دنیا یہ لاہور کے، اگین جیسے میں پہلے بھی ان کی تعریف کرتا رہتا ہوں، بڑے اچھے رپورٹر ہیں۔ آج ان کی روزنامہ دنیا میں ایک بڑی اہم خبر چھپی ہے کہ 52,000 اسٹوڈینٹس ہیں جو ٹیفٹا ایک ٹیکنیکل بورڈ ہے، ایک ادارہ ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ کیسے ایڈہاکزم چل رہا ہے، نہ چیئرمین ہے، نہ کنٹرولر ہے، نہ سیکرٹری ہیں، اور پچھلے کئی مہینوں سے 6 مہینے ہونے والے وہاں پہ کوئی بندہ بھی نہیں ہے، اور اسٹوڈینٹس کو جو ہے ان کو ٹیکنیکل اپنے ان کو ڈپلومے نہیں ایشو ہو پا رہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ یہ جو گورننس کی نئی مثالیں قائم ہو رہی ہیں، ایک تو لاہور میں کل مبارکباد بھی دینی تھی میں نے کو آپ کے یہاں ایک وہاں پہ آزادی چوک پہ بہت بڑا آپ نے کارنامہ سر انجام دیا، لاہور کے شہریوں کو مبارک ہو، ٹائم پہ ہوا ہے۔ حالت ایک طرف یہ ہے کہ آپ وہ بنا رہے ہیں یہاں پہ اتنے بہترین قسم کے کام ہو رہے ہیں جو ٹائم پہ ہو رہے ہیں اربوں خربوں روپے کے، دوسری طرف حالت یہ ہے کہ 52,000 اسٹوڈنٹ ہیں، ایک سال سے ان کو ڈپلوما ان کو نہیں ملا کیونکہ وہاں پہ وہ اپوائنٹمنٹس کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، نہ چیف سیکرٹری کے پاس ہے نہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے۔ میرا خیال آزادی چوک پہ وہ جو چوک بنوانے میں مصروف تھے اس لیے نہیں بن سکا، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے کہ ایک طرف تو یوم آزادی تو دوسری طرف لانگ مارچ۔ پرویز رشید کہتے ہیں عمران خان کو کہ یوم آزادی کو وہ یوم بربادی نہ بنائیں۔ کلاسا صاحب، جب عمران خان پہلے یہ اعلان کر چکے تھے کہ وہ 14 اگست کو وہاں جا کر جلسہ بھی کریں گے، لانگ مارچ کرنے والے ہیں، تو حکومت کو اس طرح کے اقدامات سے گریز نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اسی دن اسی جگہ پر اسی مقام پر حکومت بھی جلسہ کرنا چاہتی ہے، وزیر اعظم صاحب خطاب کرنا چاہتے ہیں، تو حالات آٹومیٹکلی تصادم کی طرف جائیں گے۔ شاہجہ بالکل آپ نے یہ ٹھیک بات کی ہے، حکومتیں ہمیشہ اس طرح کے کلیشز سے اوائڈ کرتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی سخت بات کو، ان کے سخت ایکٹ کو اگر آپ نے میچنگ یہ پرفارمنس شروع کر دی تو پھر تو یہ کلیش والی سچویشن پیدا ہوگی۔ اور آپ کا یہ پوائنٹ واقعی یہ ویلڈ ہے کہ عمران خان نے پہلے ایک اعلان کیا ہوا ہے، آپ اس کے بعد ٹٹ فار ٹیٹ جانا چاہتے ہیں، اور پرٹیکولرلی ذہن میں رکھیں کہ 14 بندے آپ نے مار دیے لاہور میں، اور جس پہ کسی کا نہ کوئی حساب ہوا ہے نہ کتاب ہوا ہے، ان کا خون ابھی تک وہاں پہ یہ گیلا نہیں ابھی اگر صاف نہیں ہوا، اور آپ ایک جا کے اتنا بڑا کلیش کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت کو میرا خیال پرویز رشید صاحب، میری تو ان کے بارے میں رائے بڑی اچھی تھی کسی زمانے میں، اب لیکن میں چینج کر رہا ہوں ایسا ایسا کہ سمجھدار آدمی ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اسلام آباد جیسے شہر میں ایک طرف عمران خان صاحب لوگ لے کے آ رہے ہیں، چارج لوگ ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم ضرور کریں، مطلب یہ میں نہیں کہتا مت کریں، لیکن اس کا طریقہ ہو سکتا ہے، آپ 13 کی تاریخ کو کر لیں، آپ 13 کی شام کو کر لیں، ہاں بلکہ میں تو تجویز دوں گا 4 جولائی کو میں نے یہاں پہ دیکھا تھا اس پہ واشنگٹن ڈی سی جا کے اتنا خوبصورت فائر ورک کرتے ہیں یہاں پہ امریکنز ہیں جو اپنی انڈیپینڈنس ڈے پہ، تو پاکستان میں فائر ورک کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہاں پہ ہونا چاہیے، اگرچہ بہت سارے لوگ کہیں کہ یہ پیسہ جو ہے آپ کو اس طرح خرچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اور جہاں پہ اربوں خربوں آپ ضائع کر رہے ہیں تو کچھ آپ اس دن تھوڑا سا فائر ورک کر لیں، ایک دن پہلے کر لیں، مطلب آپ 13 کی شام کر لیں، آپ اپنا جس کو آپ نے بلانا ہے جلسہ جلوس کرنا ہے 13 کی شام کر لیں، اور 14 کو عمران خان صاحب آنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ چلے مجھے بریک لینے دیں، بالکل مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد جب قاری صاحب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اگر حکومت واقعی اپنا ارادہ ترک نہیں کرتی تو جو عمران خان نے کہا کہ دوبارہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پیش آ سکتا ہے، کیسا ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے انہیں نظر بند کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے، کیسے بھی کیسے کنڈے استعمال کرنے جا رہی ہے حکومت؟ میرے خیال میں نا گورنمنٹ بڑی ہائپر سینسٹیوٹی کے موڈ میں لگ رہی ہے۔ ہم نے پچھلے یہ بھی دیکھا یہاں پہ یہ جو کچھ ماڈل ٹاؤن میں ہوا یہ اوور کل تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی اتنی بڑی پولیٹیکل فورس نہیں تھے طاہر القادری صاحب۔ عمران خان صاحب کو بھی میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت مہمت یا کوئی بہت بڑی موبلائزیشن نہیں کر سکیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ہاں ان کا بالکل ایک پاکٹس ہیں ان کی، بڑی گاڑیاں بہت زیادہ آئیں گی، لیکن اگر آپ کہیں نا کہ بے نظیر کی طرح جو لائن تھی وہ 10-15 لاکھ آدمی وہ لے کے، تو ایسی کہانی نہیں۔ حکومت کو پھر خوف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی خوف کی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ میں آپ کو ایک تھوڑا مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جب آپ نے کسی افسر کے قریب ہونا تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ سر کچھ مجھے لگتا ہے آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو آپ یہ جو خوشامدی ہوتے ہیں نا آپ کے ارد گرد، ان کے جو کسی نے جیب میں ادھر ایک درخواست ڈالی ہوتی ہے، کسی نے ادھر ٹھیکہ لینا ہو، ان کی واردات اپنی، تو یہ جا کے اور پھر چونکہ ہمارے یہاں ایک اور بھی بڑا کام ہو گیا کہ ہم اپنے ارد گرد ان لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں جو وہ بات کریں جو ہمارے دل کو اچھی لگتی ہو۔ سچ بولنے والا بندہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، وہ دور نکر پہ ہم بٹھا دیتے ہیں۔ چنانچہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو بھی یہ ایڈوائز کر رہے ہیں، مثال کے طور پر عمران خان جاتے ہیں، جائیں گھوم پھر کے واپس چلے جائیں گے۔ پہلے 11 مئی کو کیا ہے نا انہوں نے، اچھا یہی اس سے پہلے جب قادری صاحب گئے تھے تو وہاں کیا ہو
ہو گیا تھا بھائی, انہوں نے کہا تھا بھائی یہ ڈی چوک ہے, اس سے آگے آپ نے نہیں جانا, وہاں سیکورٹی کے ایشوز ہیں. لیکن اگر اب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگ لے کے آتے ہیں وہاں ہی سے, اچھا اگر یہ باہر سے نہیں بھی جانے دیتے, اور پنڈی اور اسلام آباد میں جو ان کی پاکٹس ہیں وہاں سے, کیونکہ پنڈی میں اسلام آباد میں بھی ان کی سیٹ ہے, تو اگر یہی لوگ موبلائز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے ورکروں کو اور ساتھ سیکورٹی فورسز, 3 گروہوں کو ایک مطلب تصادم کی طرف لے کے جائیں گے, آپ پاور کیٹ پہ رکھیں. تو اب اس میں میرے خیال میں یہ کوئی اچھا مشورہ نہیں دیا گیا ان کو. لیکن ہمیں جو خبریں ویکینڈ تک آ رہی تھی تو وہ یہ تھی کہ اس کو سختی سے روکنے کی کوشش کی جائے گی, فیصلہ کیا گیا کہ اس کو روکا جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بارے سے بھی آواز نکل لینے دیں. اب مسئلہ کیا ہے, میں نے جب آپ سے یہ کہا کہ عمران کو بہت محنت موبلائزیشن نہیں کر سکیں گے تو اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ لوگ نکلنا نہیں چاہتے یا لوگوں کے مسائل نہیں ہیں. لوگوں کے مسائل بیلٹ کے ڈبے نہیں ہیں, وہ ڈبوں سے آگے چلے گئے ہیں. مثال کے طور پہ عمران خان کہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ 4 یا 5 دن میں بجلی فکس ہو سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ اگر عمران خان اگر وہ باتیں کریں جو عوام کی نبض ہے تو وہ اتنی بڑی محنت موبلائزیشن کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت ہورائزن پہ ان جیسا اور لیڈر کوئی نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ ادھر کیا پرابلم, ادھر کا پرابلم تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا کیا پرابلم ہے, کہ ان کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں. ادھر کون لوگ ہیں, ادھر وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں ان کے ارد گرد, جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. وہ عمران خان کو ان مطالبات کی طرف نہیں جانے دیں گے جو اصل عوام کے مطالبات ہیں اور جس سے بڑی موبلائزیشن ہو سکتی ہیں. تو یہ ان کی لمیٹیشن ہے, یہ ان کے مسائل ہیں, اور میرے خیال میں کوئی وایا میڈیا تلاش کر لیں تو. خلاصہ صاحب, ایک سوال پر میں آپ کا تجزیہ لینا چاہتی ہوں. کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب چودھری نثار کے ذریعے عمران خان کو لانگ مارچ کا ارادہ ترک کرنے کا پیغام بھجوا سکتے ہیں. چودھری نثار کہا جاتا ہے کہ ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں طالب علمی کے زمانے سے. تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب اپنی سیاست کو پریفر کریں گے یا دوستی نبھائیں گے؟ عمران خان صاحب کے بارے میں کبھی میں نے یہ فکرہ سنا نہیں ہے کہ وہ یاروں کے یار ہے. کبھی آپ نے کہیں پڑھا ہو سنا ہو تو آپ بتا دیں. عمران خان میرا نہیں خیال دوستی یاروں پہ وہ بلیو رکھتے ہیں. اور بہت سارے ان کے قریبی دوست ہی میں رشتہ دار, ان کے کزنز ان سے شکایت کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب موقع ملتا ہے تو وہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پریفر کرتے ہیں. بہت سارے جرنلسٹ بھی یہ باتیں لکھتے رہتے ہیں جو ان کے بڑے قریبی تھے, بڑے ان کے آپ کہہ سکتے ہیں ناک کے بال تھے. بہت سارے صحافی جو ہیں وہ آج ان سے اپنے آپ کو ڈسٹینس بھی کرتے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی کی نہیں سنتے, اپنے من کی کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے, ان کے جو حامی ہے کہ عمران خان صاحب میرٹ پہ بات کرتے ہیں جی, کہ وہ اگر میرٹ کے لیے انہیں اگر اپنے کزنز کو ماجد خان کو بھی اگر کرکٹ کی بارڈ سے آؤٹ کرنا پڑے کر دیتے ہیں. انہیں اپنے کزنز ہیں اور بڑے ان کے قریبی ہیں, حفیظ اللہ خان نیازی ہوں یا انعام اللہ خان نیازی ہوں, جو فرسٹ کزنز ہیں ان کو بھی ڈمپ کرنا پڑے, اگر ان کو ذبح کرنا پڑے, قربانی دینی پڑے تو عمران خان دے دیتے ہیں. لہٰذا میں نہیں مانتا کہ عمران خان صاحب اگر ماجد خان کو, حفیظ اللہ نیازی کو اور انعام اللہ خان نیازی کو وہ سیکریفائز کر سکتے ہیں فار ہز ان پولیٹیکل گیمز یا ان کے کرکٹنگ کے جو ہو سکتے ہیں میرٹ پہ فیصلے میں عمران خان کا حامی تو یہ کہیں گے. تو میرا خیال ہے چودھری نثار علی خان صاحب کچھ نہیں بیچتے ان کے مقابلے میں. یہ پالیٹکس ہوتی ہے ایک دوسرے کو استعمال کرنے کا. جو میں سیکھا ہے, جو میں سمجھا ہوں یہاں پہ پچھلے کچھ 16 سال سے اسلام آباد میں پولیٹیشین سے آگے پیچھے ملا کے چھوٹا سا سیاستدان کو سمجھ نہیں سکتے آپ. وہ دنیا کا کوئی بھی پولیٹیشین ہو, وہ بیوقوف انسان ہوگا, رپورٹر کو جو کہے کہ میں فلاں سیاستدان کو بڑا سمجھتا ہوں, ناٹ ایٹ آل. آپ 5-10% نہیں سمجھ سکتے. یہ ایکٹ کچھ کرتے ہیں, کہتے کچھ ہیں, اور سارا دن ایک جیلی لائف گزارتے ہیں, فیک لائف گزارتے ہیں. جو میں سمجھا ان کی اصل لائف کچھ اور ہوتی ہے, پبلک کے سامنے کچھ اور ہوتی ہے. تو لہٰذا پریزنٹیشن ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ابھی چودھری نثار علی خان صاحب نے کیسے استعمال کیا عمران خان کو, آپ دیکھیں سیاستدان کرتے کیسے. کسی دن اب یہ ٹائم نہیں ہے. ایک دفعہ جو مجھے واقعہ سنایا تھا انہوں نے, یہ وزیر اعظم یوسف گیلانی نے, کہ کیسے جنرل ضیاء نے اور محمد خان جنیدی نے انہیں استعمال کیا تھا. یا پنجاب میں نواز شریف صاحب کو اگر فکس کرنے کے لیے, وہ لمبی کہانی کسی دن پھر سنائیں گے, کہ پولیٹیشین استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کو, صحافیوں کو بھی کرتے ہیں. اچھا ہم صحافی ان کو کرتے ہیں خبر لینے کے لیے, ہمیں سٹوری چاہیے ہوتی ہے. اچھا انہوں نے کوئی سٹوری پلانٹ کروانی ہوتی ہے اپنی مرضی کی, کنوینئنس. ابھی دیکھ لیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے بڑی سمجھداری سے عمران خان کا پتہ استعمال کرتے ہوئے, اور انہیں خود نہیں کہا, انہوں نے ادھر ادھر سے میرے جیسے تبلچیوں کے ذریعے, جیسے قاضی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جو خوشامدی ہوتے ہیں, جو ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ان کے ذریعے خبریں پلانٹ کروائیں اخبارات میں, اور اپنے ان کے پسندیدہ 3-4 صحافی انہیں کے ذریعے لگوائیں. اس میں یہ انڈیکیشن دی گئی تھی کہ جناب وہ تو بڑے ناراض ہیں, وہ تو بڑے غصے میں ہیں, اور ممکن عمران خان صاحب کی طرف نہ چلے جائیں. اور اسی دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جا کے میاں صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں. اب ان کا سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. سو اٹس اے میرج آف کنوینئنس. اب دیکھنا چاہیے کہ عمران خان چودھری نثار علی خان کو استعمال کر سکتے ہیں یا چودھری صاحب ان کو استعمال کر سکتے ہیں. بڑا پولیٹیشین ہوگا وہ استعمال کر. میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر آپ فریزیالوجی دیکھیں جو ڈکشن استعمال ہوتی ہے ہماری سیاست میں, اس میں کوئی مستقل دوست نہیں ہوتے, اس میں آج کے دوست کل کے دشمن بن جاتے ہیں.
کلاسر صاحب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اس بات کا، اور ترجمہ سنیے اس کا اسی زبان میں. اس کا مطلب یہ کلاسر صاحب میں کسی وقت آپ سے دھوکہ دہی کر سکتا ہوں، میں کسی وقت آپ کے پیٹھ میں خنجر گھونپ سکتا ہوں. آپ غور فرمائیں کہ عہد حاضر میں جب میں کہتا ہوں کہ سیاست جو ہے یہ پیغمبروں کا پیشہ تھا، ایک دنیا اور انسانوں کی ایک بڑے اجتماع کی ڈیسٹنیز اور تقدیریں بدل دینے کا پیشہ تھا. اب یہاں پہ فریز ایڈیالوجی کیا استعمال ہو رہی ہے؟ سیکنڈلی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ملکوں کے مابین کوئی پرماننٹ دوستیاں نہیں ہوتی، مفاد ہوتے ہیں، اسی طرح جو کلاسر صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل بھول جائیں. ہاں، کیا عمران خان صاحب اپنا پولیٹیکل کیریئر اس لیے کہ انہوں نے 4 دن ایچیسن کالج میں چوری نثار علی خان صاحب کے ساتھ گزارے تھے تو وہ اس کو قربان کر دیں گے؟ یا نثار علی خان صاحب کوئی ایسا کام کر لیں گے اپنے پولیٹیکل کیریئر کے اپوزٹ یا اس کے نقصان میں کہ جو اس لیے کہ وہ انہیں کسی دوستی سے کبھی محبت رہی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ ان 1300 یا 1700 لوگوں کا آج نکال لیں نا سارا پچھلی تاریخ، ان میں سے کوئی مسلم لیگ میں تھا، کوئی ضیاء الحق کے ساتھ تھا، کوئی پیپلز پارٹی میں تھا، پھر کوئی کیو میں چلا گیا، پھر کوئی مشرف صاحب کے ساتھ چلا گیا، مشرف صاحب گئے. تو میرے خیال میں ہمارا سب سے بڑا قضیہ یہ ہو گیا ہے کہ سنسیریٹی، اخلاص، جب عوام کے ساتھ آپ کا اخلاص نہیں رہتا، نظریے کے ساتھ آپ کا اخلاص نہیں رہتا، تو ایک مورل بینکرپسی کی کیفیت ہوتی ہے جس میں میرے خیال میں کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کر رہا ہوتا اور ہر وقت محبت کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے. قاضی صاحب، لانگ مارچ حکمرانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کیے جاتے ہیں یا ان کو ڈی ریل کرنے کے لیے، انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے؟ دیکھیں، لانگ مارچ تاریخ میں محدود چند ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے انسانوں کی تاریخ اور زندگی بدلی. حسن مئو کا لانگ مارچ تھا. اس کے علاوہ اور بڑی بڑی موومنٹس چلی تاریخ میں. یہ تقریباً 60 اور 70 کا زمانہ دیکھیں، جب سے یہ سیاست جو ہے وہ ایک ہٹی نہیں بنی تھی، ایک دکان نہیں بنی تھی. یہ تقریباً یہ عمل 70 کے بعد شروع ہوا. پاکستان میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ مثالی کوئی لانگ مارچ ہوا؟ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا، وہ ٹرین مارچ تھا، اور تھے، اور ایک 68 69 کی موومنٹ تھی، نظریات تھے، اور ایک رجائیت تھی. بعد ازاں اس کے نتائج تو اچھے نہ نکلے. مگر اب جو سیاست ہے نا، وہ ایک سیاست ایک لگے بندے کاروبار کی طرح ہے. ادھر جناب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے عالمی مالیاتی ادارے بیٹھے ہیں، ادھر امریکہ بیٹھا ہے، ادھر لوکل اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے، ادھر عوام بیٹھے ہیں جنہیں اعلان کرنا ہے کہ چلیں بھائی لائن بنائیں اور ووٹ ڈالنا شروع کر دیں. اوپر فیصلہ کرنا ہے پاور کس کے پاس جانی ہے. یہ ایک عہد ہے، یہ دیر نہیں رہے گا. اسے نیچے سے جو حقیقتیں ہیں، جو غربت کی حقیقت ہے، جو عام آدمی کی پولیٹیکل اور اکنامک ریالٹی ہے، اس کو کٹ کراس کر کے باہر لے جائے گی. چلیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ مشرف کیس پر جو ایک دفعہ پھر سے بات ہو رہی ہے. کلاسر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے پر پھر سے 2 حصوں میں بٹ گئی ہے. یوسف رضا گیلانی نے جو انکشاف کیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ڈیل ہوئی تھی کہ انہیں محفوظ راستہ دیا جائے اور ان سے استعفیٰ لے کر انہیں باہر بھیج دیا جائے. مسلم لیگ نون اس سے انکاری ہے. اصل حقیقت ہے کیا؟ لگتا نہیں کہ دونوں کی ڈیل ہوئی ہوگی تو مشرف کو محفوظ راستہ ملا ہے. شاہجی، اصل میں ہمارا جو میڈیا ہے، پرٹیکولر ہم بھی اس میں حصہ ہیں اس کا. ہم تو لوگوں کی طرح ہماری میموری بھی ایک طرح لیپسز کا شکار ہوتی ہے. یہ کچھ زیادہ پاسٹ کی بات نہیں ہے، یہ 2008 کی بات کر رہے ہیں گیلانی صاحب. 2008 کے ابھی تک کسی نے اخبارات اٹھا کے نیچے دیکھے کہ چھوڑ دیں. باقی مارچ کے بعد، مارچ سے لے کے آپ اگست تک کے سارے اخبارات اٹھا دیں، آپ کو 5 منٹ میں کلیئر ہو جائے گا کہ اس وقت کی کیا گفتگو ہو رہی تھی، کیا رپورٹنگ ہو رہی تھی، اور کیا بیانات آ رہے تھے، کیا انڈرسٹینڈنگ آ رہی تھی. اب نواز لیگ کو تو چھوڑ دیں کہ وہ ڈیل کا حصہ تھے یا نہیں تھے. جب خود پیپلز پارٹی کے اندر اس چیز پہ کنسنسس نہیں ہے کہ ڈیل ہو رہی تھی یا ڈیل نہیں ہو رہی تھی، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ گیلانی صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی تھی اور ڈیل کی گئی تھی، تو ڈیفینیٹلی جو سابق وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. ان کو کوئی ڈینائی کر سکتے ہیں اگر گیلانی صاحب کو. وہ فرحت اللہ بابر صاحب میرا خیال کمپیٹنٹ نہیں ہے، نہ میں ہوں، نہ رضا ربانی صاحب نے، کوئی دوسرے ہیں. ان کو اگر ڈینائی کر سکتے ہیں وہ زرداری صاحب کو کرنا چاہیے. کیونکہ ڈیل اگر ہوئی تھی اس میں زرداری صاحب ہوں گے، گیلانی صاحب ہوں گے، اور وہاں جنرل کیانی ہوں گے، یا جنرل کیانی صاحب بھی ڈینائی کر سکتے ہیں. لیکن آف کورس اس وقت بھی رپورٹ ہوا تھا، یہ چیزیں سامنے آئی تھی کیونکہ ہمارے میموری لیپسز ہوتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ جنرل مشرف صاحب نے صرف پیسے ان سے مانگا تھا. جنرل کیانی صاحب نے آ کے حکومت سے بات کی تھی، حکومت نے آ کے اپنے الائز کو اعتماد میں لیا تھا. اعتماد میں لیے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. آپ اس وقت آپ کو یاد ہوگا نواز لیگ بھی تھی، ANP بھی تھی، MQM بھی تھی، اور دوسری پارٹیز بھی تھیں. یہ بات مجھے بھی یاد، میں کور کرتا ہوں نیشنل اسمبلی کو. آن ریکارڈ نواز لیگ نے کبھی نہیں کہا جی ہم اس ڈیل کا حصہ تھے یا صرف پیسے دے دیں. انہوں نے اپوز کیا. اور لاسٹلی اگر انہیں جنرل مشرف کا ٹرائل کرنا تھا تو پھر ان کے 8-10 وزراء نے یہاں پہ کالیاں پٹیاں باندھ کے وانے صدر میں جا کے جنرل مشرف سے انہوں نے حلف کیوں لیے تھے؟ انہوں نے 10 کے وزیر جو ہیں، ان کے 10 وزراء جو جوید ہاشمی اکیلے تھے جو وزیر نہیں بنے تھے، انہوں نے کہا میں نے جنرل مشرف سے جا کے حلف نہیں لینا. نواز لیگ کے 10-12 وزراء جو تھے جو سب سے زیادہ خلاف ہیں، ان کا ٹرائل چاہتے ہیں، انہوں نے جا کے ان سے حلف لیے ہوئے وہاں پہ وانے صدر میں. سو وہ ڈیل کا حصہ تھے یا نہیں تھے، انہوں نے جنرل مشرف کو صدر مان کے ان سے جا کے حلف لیا تھا. اٹ مینس کہ دے ور پارٹ آف دا ڈیل.
لیکن مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. اگر مسلم لیگ نون سمجھوتے کا حصہ نہیں تھی تو پرویز مشرف کے خلاف کیس کیوں نہیں بنا، عدالت کے ذریعے مقدمہ کیوں چلایا گیا، اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی کی پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ البتہ قاہرہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں ہوئی، انڈرسٹینڈنگ ہوئی. اب یہ ڈیل اور انڈرسٹینڈنگ میں کیا فرق ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں، پہلے تو جمشید دستی صاحب کا جو بیان ہے وہ کہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے اور موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ایم ایل این کی مجلس عاملہ میں اس کا ذکر ہوا. اس کے بعد زرداری صاحب نے ان کو کنونس کیا. آج بڑی ڈیٹیل سٹوری لگی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جب ہم کوئی کنٹراڈکشن نہیں بناتے. البتہ پرویز رشید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا ڈیل سے یہ دو نقطہ ہے نظر ہے. اب دیکھیں لوگ کس کو صحیح یا غلط مانتے ہیں. مگر قاہرہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور بڑے ذہین آدمی ہیں. انہوں نے کہا جی ہماری مفاہمت ہوئی تھی، تو اس سے پہلے ڈیل بھی ہوئی تھی. تو مجھے تو لگتا ہے بعض اوقات جس طرح قاہرہ صاحب اگلے دن کہہ رہے تھے، میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ جی دنیا بدل گئی، حالات بدل گئے تو ہمارا نظریہ بھی بدل گیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ نام بھی بدل دیں. اب پاکستان پی 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 کو پی ڈی پی بنا دے، پاکستان ڈیل پارٹی بن جائے، یا پاکستان انڈرسٹینڈنگ پی یو پی بنا دے، کیونکہ پیپلز تو اس میں سے نکل گئے ہیں تو اب وہ تو رہے نہیں ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ جب آپ، میں عرض وہی کرتا ہوں کہ جب آپ اصل جو طاقت جہاں سے آپ ڈرا کرتے ہیں، میسج سے آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ ڈیلز کا حصہ بنتے ہیں. آپ کو بننا پڑتا ہے کیونکہ پھر جو پاور ہے وہ نیچے سے اوپر نہیں آ رہی ہوتی. پیپلز پارٹی کی جو پہلی دفعہ تاریخ ہے پاکستان میں، نیچے سے اوپر پاور آئی تھی. کھیتوں، کھلیانوں، گلیوں، محلوں، فیکٹریوں میں سے طاقت ذوالفقار علی بھٹو کو ملی تھی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اوور دی پیریڈ کہتے ہیں جی دنیا بدل گئی، ہم بھی بدل گئے، چلیں بدل. تو پھر اب طاقت اوپر ہے. اگر اوپر طاقت ہے تو وہاں ڈیل ہوں گی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا ایک دوسرے کا خدا نخواستہ ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ گریبان پکڑ لیں. وہ جو طاقتور ہوگا وہ ڈکٹیٹ کروائے گا، جو تھوڑا سا کم طاقتور ہوگا یا بالکل نہ طاقتی ہوگی اس میں، یا وہ ان کی ڈیل مان لے گا. اسے جو حصہ ملے گا وہ رکھ لے گا. اور آپ ابھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ڈیلوں کے فائدے کیا ہوتے ہیں. ڈیلوں کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. ڈیلوں کے فائدے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ پاپولسٹ لیڈروں کی اوپر کی لیڈرشپ میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، انہیں بڑے فائدے ہوتے ہیں. کبھی انہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں اور مسجدوں پہ سفر کرنا پڑتا ہوتا ہے. جب وہ ڈیلوں کا حصہ نہیں بنتے پھر وہ پجاروں میں بیٹھتے ہیں، پھر وہ بڑے بڑے گھروں میں چلے جاتے. تو فائدہ ہوتا ہے ٹاپ کی لیڈرشپ کو. لیکن جن کی سیاست پہ دھندا کر کے ہم ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی فائدہ، وہ بےچارے مزید کار مذلت میں گرتے چلے جاتے ہیں. کلاسا صاحب، ہم نے تو یہ بھی خبریں دیکھی ہوئی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف نے سعودی فرما روا شاہ عبداللہ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ مشرف کا ہم لوگ ٹرائل نہیں کریں گے، محفوظ راستہ دے دیا جائے گا. اگر مسلم لیگ نون سمجھوتے کا حصہ نہیں تھی جو وہ اب کہہ رہی ہے، تو پرویز مشرف کے خلاف انہوں نے کیس کیوں نہیں بنایا؟ یہ مقدمہ پھر عدالت کے ذریعے کیوں چلایا گیا؟ شاید یہ تو خیر بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آپ ریز کر رہی ہیں. جو بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ نواز لیگ سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اگر آپ اس ڈیل کا حصہ نہیں تھے، آپ جناب مشرف کو وہ ویلڈ یہ پریزیڈنٹ نہیں مانتے تھے، فیئر انف، وہ ٹھیک نہیں مانتے تھے، میں بھی نہیں مانتا تھا، میں بھی نہیں مانتا تھا کہ انہوں نے جس طریقے سے آ کے ساری چیزیں کی ہیں. تو پھر مجھے ایک بات ان سے پوچھنی ہے. کوئی اینکر اگر تھوڑی سی جرات کر لے کسی وقت ان کی ناراضگی کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ میاں صاحب یا چھوٹے میاں صاحب یا بڑے میاں صاحب ناراض ہو جاتے ہیں یا ان کے وزراء جو ہیں ان سے پوچھ لے، کسی میری طرف سے پوچھ لیں، یہ گستاخی اگر ہو سکتی ہے، یا میں پوچھ لیتا ہوں کہ اگر آپ اس ڈیل کا حصہ نہیں تھے کہ جناب مشرف کو ہم نے پروسیکیوٹ نہیں کرنا، اور آپ اس پہ کمیٹڈ تھے کہ جب بھی ہم پاور میں ہم ان کو کریں گے، ہم اس کو آ کے غاصب سمجھتے ہیں، اس کو ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں، ہم اس کو آ کے ایک غیر قانونی حکومت سمجھتے ہیں، غیر قانونی پریزیڈنٹ سمجھتے ہیں، پھر یہ 12 لوگ وہاں حلف لینے کے لیے ایوان صدر کیا کرنے گئے؟ بالکل اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں گیلانی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، گیلانی صاحب کی اور بہت ساری 20 چیزیں غلط ہو سکتی ہیں. جو میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہا ہے جب سے میں نے ڈیبیٹ سنی ہے کہ اگر یہ حصہ نہیں تھے تو ان کے 12 وزراء کیا کرنے گئے تھے ایوان صدر میں جنرل مشرف سے وہ حلف لینے کے لیے؟ انہوں نے لیے، اور جنرل مشرف، یہ مارچ میں حکومت بنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. مارچ میں انہوں نے حلف لیے، مارچ اپریل کے پہلے ہفتے میں حلف لیے تھے 2008 میں. اگست انہوں نے 16-17 کے قریب جا کے انہوں نے ریزگنیشن دیا. تو 4-5-6 مہینے تو وزیر رہے ہیں وہاں پہ جا کے. یہ تو بعد میں جب زرداری صاحب نے اپنی ایک ٹپیکل کھیل کھیلا، انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتا کون سی ڈیل، کہاں کے وعدے، کہ قرآن پاک کی آیت تو نہیں ہوتی وعدے. یہ تو اس کے بعد انہوں نے جا کے اس کو یہ حکومت کو چھوڑا. آپ کو یاد ہوگا مری میں بہت بڑا اجلاس ہوا تھا جہاں پہ ان کے زرداری صاحب کی اور یہ نواز شریف صاحب کی ڈیل ہوئی تھی. اب یہ تو انڈرسٹینڈ کہتے ہیں یہ ڈیل ہی تھی کہ ہم نے کیسے چلنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، چیف جسٹس نے آگے ریسٹور ہونا ہے نہیں ہونا. سو ڈیل ہوئی تھی. نواز لیگ اب کہہ سکتے کہ ہم حصہ نہیں تھے کیونکہ پبلکلی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم حصہ تھے. اور گیلانی صاحب یا پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ ان کے درمیان جو ڈیبیٹ ہے وہ میرے لیے سمجھ میں نہیں آتی. آپ اس کی بک اٹھا کے دیکھ لیں کنڈولیزا رائس کی،
وہ भरी पड़ी है, पूरा चैप्टर लिखा हुआ है कि बेनजीर भुट्टो साहब ने कैसे मिन्नत तरले करके जरदारी साहब ने उनको पा के दरमियान में ला के उन्होंने उससे जनाब मुशर्रफ से डील की थी। अब कहते हैं कि क्लासा साहब, अब जबकि मुशर्रफ का ट्रायल हो रहा है तो इस तरह के इंकशाफात क्या इसीलिए किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून को मैसेज देने के लिए कि अगर आपकी डील हुई थी तो आपका रवैया बहुत ही नामुनासिब है परवेज मुशर्रफ के साथ? इनकी अगर डील होती या अगर ये करते या ये समझते ये सीरियस थे जनाब मुशर्रफ का ट्रायल करने में, ये डे वन से सीरियस नहीं थे। इनकी जाती दुश्मनी जनाब मुशर्रफ से हो सकती है, ये कानूनी आईनी जंग होती इस मुल्क में, ये जमहूरियत की नई शुरुआत करनी तो आज जनरल मुशर्रफ के 6 वजीर इनकी कैबिनेट में ना बैठे होते, उनके 70-80 जो MNAs उसके थे जनाब मुशर्रफ की पार्टी में थे, आज इनकी पार्टी में ना बैठे होते। ये असूलों की तो लड़ाई नहीं थी, जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे होते, ये असूलों की लड़ाई लड़ रहे होते, नई फ्रेश बिगिनिंग की लड़ाई लड़ रहे होते तो हाँ मैं मान लेता जी बाकी आपकी जनाब मुशर्रफ के साथ एक असूली जंग लड़ रहे हैं। ये तो जाती जंग थी, ठीक है, जाती जंग को फिर अदालत के जरिए कराया और ट्रायल कराया। आज भी इनके पास अच्छा मौका यही था कि ये अपने साथ जो वजीर इन्होंने रखे हुए हैं, जो 8-10 उनकी यादगारें इनके पास मौजूद है, काजी साहब अभी यादगारों पे स्टोरी करने वाले हैं गांधी साहब की, तो ये यादगारें जनाब मुशर्रफ की बैठी हुई हैं, तो आप उनके वजीर अच्छे हैं, उनके MNAs अच्छे हैं, मुशर्रफ साहब गंदे हैं, ये बात मेरी अकल में कोई कहीं पे नहीं फिट हो। चलें देखते हैं आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल कैसा मजीद वाज़ेह हो जाएगी। इसमें कोई गैर वाज़ेह क्या है सूरत-ए-हाल? इसमें कौन सी गैर वाज़ेह बात? वो कहते हैं डील नहीं हुई, वो कहते हैं डील हुई है, तो सब कुछ शफाफ तो सामने नहीं आ रहा। अभी दस्ती साहब अच्छे बयान देते रहते हैं। लास्ट टाइम जो उन्होंने बयान दिया क्लासरा साहब, हमें तो डरा ही दिया उन्होंने कहा था जी ये जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है ये छुप के सरगर्मी में तो हमारे जो लीडर अगर छुप के अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो हमारे लिए क्या करेंगे? इस तरह हमें वो खौफजदा तो करते रहते हैं आमतौर पर। अब उन्होंने कहा मैं बीच में बैठा हुआ था, अब उन्हें कोर्ट में ले जाए या उनसे पूछे ना, उन्हें इंडाइट करें कि उन्होंने जनाब आप झूठ बोल रहे हैं, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, और अगर आप झूठ नहीं बोल रहे तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वाजे है और इसको इशू ना बनाए। उस डील में असलम यार वली भी थे, कौन सी डील आपने नहीं की? माफी चाहता हूँ, कौन सी डील जहां नहीं हुई कहां? और डील जो है वो अब मैंने जैसे कहा कि अब पार्टियों का नाम ही PDP बना दे, पाकिस्तान डील पार्टी, पाकिस्तान मुफाहमत। ये इसमें काजी साहब, इसमें जो शाजिया जो अहम चीज है ना, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्या करते हैं, इनका कोई एतबार ईमान तो चीजें रही नहीं है कि आप किसी पर भरोसा करें, किसी को आपको उन पर ट्रस्ट करके दिखाएं। जो वो कहते हैं मीठा मीठा हप हप कड़वा थू करते हैं। जब इन्होंने इक़्तिदार में हिस्सा लेना था उस वक्त सारे के सारे मौजूद थे, उसमें डील्स हो रही थी, मौलाना फजल रहमान भी उसमें शामिल थे, MQM भी थी, उसके बाद उसमें छोटी मोटी जमातें भी थी, पीपल्स पार्टी थी, सब बड़ी जमातें थी उस वक्त। क्या मुझे ब्रेक लेनी है? और जरदारी साहब ने सबकी कीमत लगाई, सबको माल खिलाया। आप कहते नहीं मैं तो नहीं था, नहीं उन्होंने मुझसे तो नहीं पूछा था, नहीं जी उससे पता करेंगे, उसको पता होगा, नहीं जनाब हमारे तो उन्होंने नोटिस में नहीं लाए थे। सारा मीठा खाने का चक्कर है, जितना गुड़ खा सकते हैं खा रहे हैं, जब कड़वे की बात होती है सारे भाग जाते हैं। कड़वा कोई नहीं खाना चाहता। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आता है। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी का सब आपकी खबर की तरफ आते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के सामने अब गांधी का मुजस्समा कब नस्ब होगा? बड़ी अच्छी स्टोरी की थी क्लासर साहब ने, और मैंने इस पे देखा एक प्रियम वाड़ा गोपाल हैं जो कि पढ़ाती हैं कैम्ब्रिज इंग्लैंड में लिटरेचर पढ़ाती है, मगर उन्होंने बड़ी कमाल की एक चीज लिखी। पहली बात तो ये कि ये जो 2 वजीर वहां ऑस्बॉर्न और वो गए थे हेग, वहां पे एक बहुत ल्यूक्रेटिव डील करने गए थे। ये जो असले का 250 मिलियन के मिसाइल बेचे हैं इन्होंने। और अच्छा, अब ये मुजस्समा जो वहां लग रहा है तो वो बेसिकली जो उसने खोला है वहां पे मैशत को मोदी ने, तो वहां जाहिर है बहुत बड़ी वहां पे अब ठेकेदार पहुंच रहे हैं वहां पे। तो उसमें एक जो बड़ी अहम बात वो ये है, अच्छा अब गांधी जो है, अगर हम गांधी को देखें तो गांधी को उस वक्त जब वो सियासत में थे तो उस वक्त चर्चिल ने हाफ नेकेड फकीर कहा था और शदीद नफरत करती थी एक रूलिंग क्लास का हिस्सा जो है इनसे बड़ी नफरत करता था। एक रूलिंग क्लास का हिस्सा गांधी साहब को बड़ा करीब इसलिए समझता था कि इसने बहुत बड़े कंसेशन दिए गोरों को जाने से पहले, इन्होंने बगावत को रोका और उनका पूरा छाबा उलटने से उनको रोका। लेकिन अब बात क्या है, एक तरफ मोदी बरसर इक़्तिदार हैं जिनके बड़ों में से पे इल्जाम लगता है कि उन्होंने इनको असैसिनेट किया था, क्योंकि इनको मारने वाले का ताल्लुक RSS और जाहिर है राइट विंग और उनसे बताया जाता है। उधर वो जो है जो गोरे हैं, जो अंग्रेज हैं, जो उस वक्त इनको हाफ नेकेड फकीर कह रहे थे, आज उनका मुजस्समा कर रहे हैं। तो आज बेसिकली अगर आप और फिर एक तो गांधी की बात है कि अहिंसा की बात करते थे, ये बात करते थे नॉन वायलेंस की, तो गांधी का मुजस्समा लगा के वो असला बेच रहे हैं इनको
یہ ان کو میزائل بیچ رہے ہیں. تو ایک منافقت کا بازار کلاسرا صاحب دونوں طرف سرگرم ہے. یہ اب سارے کے سارے دکاندار بن چکے ہیں. یہ ٹھیکیدار جمہوریت ادھر بھی چل رہی ہے کہ ڈیل کرنا تھا تو ان کو لے آؤ, اور وہ بھی اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں اس کے پیچھے. اور دوسری بات یہ کہ جو نظام گاندھی ہر چند کے انڈسٹریلسٹ کے بڑے دوست اور قریبی تھے, مگر نیو لبرل اکنامکس اور اس کے وہ پیٹرنائز کرنے والوں میں سے گاندھی یہ نہیں کہتے تھے کہ جو آج مودی وہاں پہ نظام لے کے آیا ہے تو یہ ان کے اپنے مفادات ہیں, اور یہ جو تاریخ کے سمبل ہیں یہ اپنی واردات کو چھپانے کے لیے ان کو آگے کر دیا جاتا ہے. وہ اسٹوری جیسے میں آج نہیں کر سکا وہ ورلڈ بینک کی کہ جی یہاں پولوشن بڑی ہو گئی ہے, او بھائی سارا مال تو تم نکال کے لے گئے تو پولوشن روکنے کے لیے ہم اب کیا کریں, یہاں قوالیاں کریں. تو یہ ایک دھندا چل رہا ہے کہ ایک پریزنٹیشن ہے, ایک آگے کی شکل ہے آپ کے سامنے, اور پیچھے ایک کام ہے جو واردات آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. صحیح, آگے بڑھتے ہیں کلاسز. نہیں شاہجہ اس پہ آگے نہیں بڑھتے, مجھے تھوڑا سا اس پہ قاضی صاحب کی اس خبر پہ کامنٹ کرنے دیں. جی جی, گاندھی صاحب کے بارے میں پاکستان میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے. میں نے ان کی بک پڑھی تھی کلدیپ نیر کی بیانڈ دا لائنز, اور انہوں نے میرا خیال ہے صحیح لکھا ہے اس میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے پاکستانیوں سے ایک بڑی شکایت رہتی ہے کہ آج پاکستان کی نئی نسل کو یہ نہیں پتا کہ گاندھی کو گولی کیوں ماری گئی تھی, اور وہ جو ہندوؤں کے ہاتھوں مارے گئے تھے اس کی وجہ کیا تھی, پاکستان میں نئی نسل کو نہیں پتا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہاں پہ پاکستان کی پارٹیشن ہوئی اور پاکستان کے حصے کے 72 کروڑ روپیز ملنے تھے, اور انہوں نے 40 کروڑ سم تھنگ انہوں نے ریلیز کیے نہرو نے اور پٹیل نے, اور اس کے بعد باقی جو ان کے 32 کروڑ روپیز سے روک لیے, تو گاندھی نے اس کے خلاف جا کے فاسٹنگ شروع کر دی اگین احتجاج کے طور پر کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, جو پاکستان کے شیئرز ہیں ان کے ایسیٹس ہیں ان کو دیں. جس پہ غصے میں آ کے جو ہندو ان کے وہ تھے, ان کے عسکریت پسند تھے یا ان کے تشدد پسند تھے جو اس وقت کی پارٹی تھی, انہوں نے جا کے گولی ماری. وہ یہ کہتے ہیں, یہ کلدیپ نیر جو میں سبسکرائب کرتا ہوں کہ ٹھیک کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو یہ بتایا جانا چاہیے تھا کہ گاندھی کی موت جو ہوئی ہے وہ ان کے رائٹس کے لیے لڑتے ہوئی ہے. ویدر وی لائک گاندھی صاحب ویوز اور ناٹ, لیکن ایک بہت بڑا ہسٹوریکل فگر تھا ہندوستان کی آزادی میں, ایک بڑا ان کا رول رہا ہے ایون پاکستان کو ایسٹ دلوانے میں اور فائٹ کرنے کے میں بھی, اور اپنی ایون ان کی موت کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ پاکستان کے لیے بیٹھے ان کو ایسٹ لے کے لڑ رہے تھے. تو ہماری تاریخ میں ہماری نسل کو یہ پڑھایا جانا چاہیے, اچھے پازیٹیو پوائنٹس بھی ہماری نسل کو پتہ چلنا چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے, ہماری نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ گاندھی صاحب کی موت کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیٹھ کے احتجاج کر رہے تھے اپنی ہی حکومت کے خلاف, نہرو اور پٹیل کے خلاف, کہ پاکستان کا حصہ دیں, اور پاکستان کے لوگوں کو ابلائج رہنا چاہیے, اور کہیں اگر مناسب سمجھے تو ان کی یادگار بنانے میں حرج نہیں ہے. میرا خیال ہے ان کا مسلمانوں کے ساتھ بڑا ایک یہ جو وارداتیاں بنا رہے ہیں کلاسرا صاحب, یہ جو بنا رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ بنائیں. کیسے ایک بات, ایک لاسٹلی کیسے چھوٹی سی بات, آپ نے ان کو کہا کہ انہوں نے یہاں پہ انگریزوں کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا, ان کے لیے پرابلم نہیں کیے. یہ کام جب یہاں پہ آ کے اس نے نیلسن منڈیلا نے کیا تو پوری دنیا نے اس کو ہیرو بنایا. اس نے ریونج نہیں لیا, اس نے جا کے جو گورے تھے ان کو وہاں پہ رائٹس نہیں, میڈیا نے ہیرو بنایا, معافی دی کہ یہ یہاں سے. میں وہی کہہ رہا ہوں صاحب, میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر آج وہ گورے گاندھی نے اور منڈیلا نے ایک سطح پہ یہ اسٹرگل بیچی تھی. گاندھی نے, اگر آپ دیکھیں, میں نے ان کے ساتھی کو جو گورے نفرت کرتے تھے ان کی آٹوبایوگرافی میں نے پڑھی ہے گاندھی صاحب کی, کہ ریلوے کے پلیٹ فارم پہ ساؤتھ افریقہ میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جسے اتار کے مارا گیا, ان کے منہ پہ تھوک پھینکے گئے, ایک لمبی کہانی ان کی آٹوبایوگرافی, بڑی خوبصورت کتاب انہوں نے لکھی تھی. اس کے بعد آج انہیں گوروں کا یہ مجسمہ بنانا, میرا خیال ہے یہ ہندوستان کے اس وقت کے یہ فریڈم فائٹر تھے, چاہے ہماری سائڈ پاکستانی تھے, مسلمان تھے یا انڈین تھے یا ہندوز تھے, یہ ان کے لیے بہت بڑی اپریشیشن صاحب. اس میں ایک میرے خیال میں تاریخی انصاف نہیں ہوگا, اگر ایک بات نہیں کریں گے تو تاریخی انصاف نہیں ہوگا. اور یہ میں نہیں, یہ پریم واڑا گوپال بھی لکھ رہی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بیسیکلی موومنٹ کو ریڈیکلائز ہونے سے وہاں پہ ان کے قریبی ساتھی کا آرٹیکل چھپا نیلسن منڈیلا کا, کہ وہ ساری عمر ریگریٹ کرتے رہے کہ انہوں نے سیاسی حقوق تو لے دیے مگر معیشت گوروں کے حوالے کر دی, جس کی وجہ سے آج ایک اکنامک ریک ہے جو ساؤتھ افریقہ ہے, دنیا کی سب سے بڑی غربت وہاں پہ ہے, اور کوئی آزادی کالوں کی نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے وہ گورے اس کا مجسمہ لگاتے ہیں. سیکنڈلی پھر یہ میں سے ایگری کرتا ہوں پریم واڑا گوپال سے, وہ یہ کہتی ہے کہ موومنٹ کو ریڈیکلائز ہونے سے بچانے کے لیے جو چلاک قصے تھے یو کے کی برجوازی کے یا ان کے رولنگ کلاس کے, انہوں نے کہا کہ اس کو استعمال کریں, کیونکہ نیچے جو موومنٹ بن رہی تھی وہ اس سے خوفزدہ تھے اور ان کو اپنا, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں, مکمل چھاپا الٹنے کا خوف تھا. چنانچہ اس آزادی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مفاد جو یہاں پہ رائج رہے, یہاں کی معیشتوں سے وہ جو رقم نکالتے رہے, وہ اس لیے کہ یہاں ایسا سیٹ اپ انہوں نے نہیں بننے دیا کہ جس سے باقاعدہ ایک ریئل آزادی اس ملک کے لوگوں کو مل جاتی. لہذا ایک بڑا کنٹیکچوئل پوائنٹ ہے, آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. کلاسر صاحب, کچھ جرمنی فٹ بال ورلڈ کپ کی بات کر لیتے ہیں. ارجنٹائن کے خواب تو بکھر گئے, میرے اور آپ کی جو فیوریٹ ٹیم تھی وہ تو ہار گئی,
जर्मनी बन गया फुटबॉल की दुनिया का नया हुक्मरान। जी जी, मैं तो शाम से दुखी हूँ जब से अर्जेंटीना की टीम हारी है। इसकी वजह वो ये मेसी की वजह से मैं मैचेस देख रहा था। वही मैचेस मैंने देखे जहाँ पे अर्जेंटाइन खेल रहा था और मेसी खेल रहा था। चलें, ये हार जीत तो होती रहती है। जो इंटरेस्टिंग चीज है वो बड़ी अच्छी है। एक मेरे और मुझे याद है काजी साहब ने इसमें 2-3 स्टोरीज की थी। और काजी साहब की बात इसलिए ठीक है, अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो टीवी पे हमारे टिकट चल रहे हैं कि वहां पे उसमें ब्राजील में इस वक्त एहतजाज हो रहा है और बकायदा वहां पे उनकी हार पे मुजाहरे शुरू हो गए और शेलिंग शुरू हो गई। पुलिस का मुजाहरीन का वहां मुकाबले चल रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुजाहरीन ठीक कर रहे हैं या हुकूमतें ठीक करती हैं। बाज़ दफा जो लेटेस्ट फिगर आए हैं वो अगेन वो बड़े इंटरेस्टिंग है। इसमें यह बताया गया कि टोटल जो खर्चा किया था ब्राजील ने अपने जो वर्ल्ड कप कराने का फुटबॉल के $10 अरब था। अब उसमें से जो उनको टोटल इनकम हुई है वो $64 बिलियन हुई है। मतलब यह है कि $54 बिलियन का उनको मुनाफा हुआ है, उनको वहां पे पैसे मिले हैं। उसमें $28 बिलियन जो है बकायदा लोगों की जेबों में गया है। वहां पे 30 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। अच्छा, पहले जो आते थे सियाह आते थे 50 लाख की बजाय 80 लाख आए। इसमें सर्विस इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन है, आपकी टूरिज्म है और बला बला इसमें और अगेन होटलिंग है। इस इंडस्ट्री को बूम मिला है। तो मेरी लिए ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि जनाब कि आपने ये वर्ल्ड कप क्यों करवाया, हमें नौकरियां चाहिए, हमें पैसा चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा, मैंने ये स्टोरी की थी। स्टोरी ये थी क्लास साहब, वो ये कहते हैं कि इतना पैसा हम पे लगा दे। वो ये कहते हैं, देखिए पैसे तो यहाँ पे भी हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी हेल्थ दुनिया की बर्बाद तरीन हेल्थ में से एक ब्राजील की है। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कोई, ये पैसे ठेकेदार देखें। कल करेंगे बात इस पे। चलिए इस पर क्लासेस अब कल बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाजरीन। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। कल तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।